الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، مہمانان اعزام اور میرے عزیز طلباء، رب کریم کی تشکر کے بعد ہم اب بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ بھائی از راہ محبت ہر سال اس طرح کی نیک مناسبتوں پر ہمیں یاد کر لیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا آپ کو بہت بہتر صلہ عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ہم نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی مجالس میں آپ بھائیوں کی خدمت میں اپنے دل کا ایک پیغام پیش کیا ہے کہ بھائیوں، یہ دینی درسگاہیں اور یہ علمی مراکز یہ سب چاہنے کے قابل ہیں. یہاں کے دلسوز اساتذہ کی قدم بوسی کی ضرورت ہے کہ ایک غریب گھرانے کا بچہ، تہذیب سے بہت دور افتاد بچہ، دیہاتی کلچر میں رہا بچہ، جب ایسے علمی مراکز میں آ کر نیک دل اور سوز و گداز کے حامل حضرات اساتذہ کرام کی صحبت پاتا ہے اور ان کی تربیت کو اپنے لیے سعادت خیال کرتا ہے، تو اس بچے کی قسمت بدل جائے گا. وہ بچہ جو اگر تقسیم خداوندی کے تحت اور اپنی قسمت کے تحت ایسی دینی درسگاہوں میں نہ آ پاتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ کسی کھیت میں کسی کے یہاں 50-100 روپے کی دن بھر مزدوری کر کے پسینہ بہاتا اور دن بھر مزدوری کرنے کے بعد بھی وہ اپنا پیٹ خود بھی نہیں بھر سکتا اور نہ کسی کے حق میں معین ثابت ہو سکتا. اللہ کا شکر ادا کیجیے میرے بھائیوں، ان درسگاہوں کی قدر پہچانیے. یہ وہ درسگاہیں ہیں جو سافل گھرانوں کے، سافل برادری کے اور تہذیب سے کوسوں دور رہے بچوں کو بڑی زبردست قسمت سے لاتا ہے، بہت بڑی قسمت سے نوازتا ہے. ابو ربیعہ ابن مہران بڑے درجے کے تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کبھی کبھی تخت پر، اسٹیج پر بلا کے جگہ عنایت فرماتے اور میں دیکھتا تھا کہ خاندان قریش کے معزز لوگ مجمع میں ہمارے نیچے میں بیٹھا کرتے. قریش کے لوگ ویسے بھی خاندان رفاق کا ایک نشہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اونچے گھرانوں میں اور اونچے قبائل میں ان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ایک خاص چیز ہوا کرتی، تو وہ دوسرے قبائل کے بچوں کو اپنے سے نیچا خیال کرتا ہے. قریش کے لوگ جب دیکھتے کہ یہ ابو ربیعہ یہ کسی عورت کا آزاد کرتا غلام ہے، یہ اب تک کسی کے یہاں غلامی کرتا تھا، ایک عورت نے اسے آزاد کروایا
اس کے مالک کو، اس کے آقا کو پیسہ دیا، قیمت چکائی اور اس کو آزاد کیا۔ تو یہ غلامی میں رہا جوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اتنی عزت کے ساتھ ایک تخت پر اور ایک اسٹیج پر اپنے ساتھ جگہ عنایت فرماتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے نیچے بیٹھے ہیں۔ قریش کے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محسوس فرمایا تو کیا توجیہ فرماتے ہیں؟ لڑکوں، اس کو اپنے دل پر کندہ کر لیجیے، گرہ کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو شرفاء کے شرف کو ترقی دیا کرتا ہے۔ اس جوان کے اندر میں شرافت تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کسی کی یہاں غلامی کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن اسباب کی تنگی کی وجہ سے، اسباب کے فراہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی کی یہاں مزدوری کیا کرتا ہے۔ لیکن قدرت ہوتی ہے، قدرت کو کیا کہیے، اللہ رب العزت کی یہاں کیا کمی ہے، وہ جب چاہے ایک لمحے میں لوگوں کی قسمت کو بدل دیا کرتے۔ یہ ابو ربیعہ ابن مہران جہاں آزاد ہوئے اور علمی راہ اپنائی اور علمی راہ کے خاردار مراحل کو جب انہوں نے طے کیا، ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جب علمی میدان میں قدم رکھتا ہے، جب یہ اپنا علمی سفر شروع کرتا ہے، تو جب سارے لوگ بہت نرم بستر پر ایئر کنڈیشن میں بہت آرام سے سوئے ہوتے ہیں، یہ جوان بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم بہت صفائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے، یہ صرف انہی دینی درسگاہوں کا امتیاز نہیں ہے۔ دنیا میں عصری علوم میں جن جوانوں نے کچھ کرنے کو ٹھانا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے بہت بڑے مقاصد، پرپز، پرنسپل اور بہت اچھے گول جنہوں نے پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈگری حاصل کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، آپ ان جوانوں سے ملیے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ مجھے یاد ہے 1986 میں جب میں علی گڑھ گیا، ایک سیمینار میں کسی مقالے کو لے کر جانے کا موقع ملا، تو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جن سے ہماری ملاقات کروائی گئی، 18 گھنٹے صرف مطالعہ کرتے ہیں، کھانا پینا آرام سونا سب کو، نماز وغیرہ، ان سارے اوقات کے بعد 18 گھنٹے۔ اب انداز لگائیے کہ وہ آدمی سوتا کتنی دیر ہو گیا۔ نماز کے اوقات نکال دیجیے، کھانے کے اوقات نکال دیجیے۔ لوگ دنیا میں بڑی زبردست محنتیں کر رہے ہیں۔ ابھی علی گڑھ یونیورسٹی کی خاتون ایک مقالہ تیار کر رہے، پی ایچ ڈی، ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی ہے، تو پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے وہ ہندوستان میں قراءت کی جو خدمات ہیں اور جہاں جہاں مراکز میں خدمات ہوئی ہیں ان پر ایک مقالہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ کام دینی درسگاہوں سے ہونا چاہیے تھا، دینی درسگاہوں کا یہ فریضہ تھا، ان کا یہ منصب تھا کہ یہ اپنے آبا کی محنتوں کو تحریر میں لاتے، اس کو محفوظ فرماتے۔ ہمیں اور آپ کو اس وقت 40-50 سال پہلے اس فن کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کتنے نفوس نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اس سے ہم اور آپ ناواقف ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ احسان فراموشی ہے کہ جن کے احسان کے نتیجے میں یہ مبارک اور بابرکت فن ہمارے آپ تک پہنچا ہے، ہم اپنے محسنوں کو نہیں جانتے۔ بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے، بلکہ آج ہم اپنی درسگاہ میں بچوں کو سنا رہے تھے کہ لڑکوں، محنت کیا ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ رہے تھے اور ان کا خطہ بہت اچھا بن رہا ہے، ان کی فریم بہت اچھی تیار ہو رہی ہے اور
بہت اچھی فریم میں یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سجانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہجوں کی فریم ان کی بہت اچھی ہے اور ادا بھی دھیرے دھیرے اچھی بن رہی ہے. اور نیچے کے درجوں کی طلباء نے بھی ماشاءاللہ امید کا ماحول تیار کر دیا ہے. یہی بچے اگر اسی توازن کے ساتھ، اسی انکساری کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ اس فن میں کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی محنت کو ضائع فرمایا ہے؟ وہ ذات کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نیک دل اساتذہ آپ سے جو تمنا کیے ہیں، یہ ان کی آنکھیں ایک روز آپ کی ترقی سے ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہرحال ہم اپنے درجے میں کہہ رہے تھے اور یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ہم ان بھائیوں سے ایک بات کہیں گے. بھائیوں، یہ ہمارے دل کی آواز ہے اور یاد رکھیے بہت اہتمام کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ میں آپ بھائیوں سے عرض کروں گا کہ یہ مسابقہ، یہ انجمنیں، یہ صرف استدراک کی حیثیت رکھتی ہے. یاد رکھیں، استدراک تو آپ جانتے ہیں؟ استدراک نہیں جانتے ہیں لوگ؟ استدراک ایک اصطلاح. دیکھیے آپ کے یہاں بھی استدراک ہے تو صحیح، آپ اصطلاح سے واقف نہیں ہیں. آدمی کھانا کھاتا ہے، پھر سورت کے لوگ تو ذرا ویسے بھی شوقین ہیں کھانے پینے میں. اچھا کھانے کے بعد یہ موٹر بائک لے کر آئس کریم کھانے چلے جاتے ہیں، پان کھانے چلے. یہ استدراک ہے. کھانے کی تکمیل یعنی ہاں سحری اپنے نفس کی بھی اور پیٹ کی سحری کے لیے کوئی تو آئس کریم کھانے چلا جاتا ہے تو کوئی پان کھانے چلا جاتا ہے. جب تک آئس کریم اور پان نہیں کھاتے ایسا لگتا ہے کھانا ابھی ادھورا. درد یہ استدراک. ایک مضمون نگار جب کوئی مضمون لکھتا ہے اور بہت اچھے مضمون کو لکھ لینے کے بعد، اس کے شاعر ہو جانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت قیمتی اجزاء تھے، اگر یہ قیمتی اجزاء اس وقت ہمارے ذہن میں آتے اور میں اس کو اپنے مضمون کا جز قرار دیتا تو مضمون اور وزندار ہو جاتا تھا اور یہ بڑی اہمیت کے مضامین یہ اجزاء تھا. تو وہ ایک مضمون کے شائع ہو جانے کے بعد استدراک کے عنوان سے اسی مضمون سے متعلق اہم اجزاء کو پھر شائع کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے استدراک. یعنی اصل محنت میں جو کمی کسر رہ گئی ہے اس کمی کسر کو پور کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے استدراک. بچوں، انجمن مسابقہ یہ درسی محنت میں جو کمی کسر رہ جاتی ہے اس کی تلافی کے لیے، اس کے تدارک کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں. انجمنوں کا قیام اسی بنیاد سے ہے. لیکن ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ایک بہت اندر کی بات، ہمارے دل کی گہرائی سے نکلنے والی یہ بات ہے اور پوری بصیرت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ نے استدراک ہی کو اصل سمجھ لیا ہے. لڑکوں میں آپ کا ایک بڑا بھائی ہے، تھوڑی عمر ہماری زیادہ ہے، ورنہ جیسے آپ طالب علم ہیں ہم بھی طالب علم ہیں. اتنا ہے کہ ہم میں تھوڑی سفیدی ہے، آپ میں وہ باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے اور آپ اپنی جوانی کی قیمت کو خوب سمجھیں. اللہ اس کی توفیق سے آپ کو نوازے. بہت کام کے ہیں آپ بچے، امت کا بہت بہترین سرمایہ ہے آپ. اللہ تعالیٰ آپ اپنی صلاحیتوں کو برابر سمجھیں اور اس کو بروئے کار لائیں. ہم آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ بھائیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمارا ٹریک بدل رہا ہے، ہمارا ٹریک راہ ہماری بدل رہی ہے. یہ ان انجمنوں کا قیام اور مسابقات کا انعقاد یہ استدراک کے عنوان سے تھا. لیکن آپ اپنے ضمائر کا مطالعہ کریں، اپنے گریبان میں آپ نظر ڈالیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مسابقات سے جتنی دلچسپی رکھتے ہیں، سالانہ مسابقات کے لیے جتنا جی لگا کر، جتنا پسینہ بہا کر ہم مشق کرتے ہیں، آپ صحیح بتلائیے کیا آپ اپنے درس میں کبھی اتنی تیاری کے ساتھ گئے ہیں؟ ہم آپ کی سچائی کے ساتھ جواب چاہتے ہیں آپ سے. بتلائیے آپ ایسا ہے؟ لڑکوں ہم نہیں دیکھتے، ایسا ہم نہیں دیکھ رہے. بھائیوں دیکھیے
یہ مسابقات صرف استدراک کی حیثیت کے تھے. سمجھیے ان باتوں کو. جب تک آپ اپنے درس میں پوری محنت کے ساتھ پورے انہمام کے ساتھ نہیں لگیں گے، یاد رکھیں فن میں کبھی بصیرت پیدا ہونے والی نہیں. یاد رکھیں دو چار روح کو ہم سجا سکتے ہیں، کسی مسلح کو سجا سکتے ہیں، لیکن فن کی خدمت کے لیے جتنی بصیرت درکار ہے وہ بصیرت ہم آپ پیدا نہیں کر سکیں. ہمارے درجے میں بچوں کو سنا رہے تھے کہ بچوں ہم نے آپ نے کیا محنت کی ہے. گنگور کے خاتون کا واقعہ لکھا ہوا، گنگور کے خاتون کا واقعہ لکھا ہے کہ مسجد کے بغل میں اس خاتون کا مکان ہے. اس زمانے میں کہاں اتنے اچھے مائک تھے، لیکن مسجد کے بغل میں رہی ایک خاتون جب امام کو سنتی ہے، امام نے نماز میں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، فوائد مکیہ پڑھنے والے لڑکے اور جو ہے وہ خلاصہ پڑھنے والے لڑکے اس سے واقف ہیں کہ اس کی ادا تھوڑی مشکل ہے. یہاں ادغام مال اشمام ہے، خالص ادغام بروایت حفظ بالکل صحیح نہیں ہے. تو نون کو نون میں داخل کرتے ہوئے ہونٹوں کی گولائی لاگوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام مال اشمام. ہم لوگ بیچارے نہیں جانتے. آپ سورت میں نکلیے، اللہ کے بہت بندوں سے ملاقات کیجیے اور پوچھیے ان سے کہ بھائی یہ آیت کس طرح پڑھا کرتے ہیں. یہ تو ان درسگاہوں کی برکت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابانا ما لک لا تأمنا اپنی لسان بابرکت سے کس طرح ادا فرمایا ہے. اس کا پتہ ہمیں اور آپ کو ان درسگاہوں کی برکت سے چل رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. گنگور کے خاتون نے جب دیکھا کہ امام نے نماز میں اس آیت کی تلاوت کیا اور محض ادغام کیا ہے، اشمام نہیں کیا ہے، محض ادغام. آپ کو بچے یہ تو معلوم ہوگا کہ ایک اشمام تو وہ ہوتا ہے جو وقت میں کیا جاتا ہے، اس کا تعلق تو رویت سے، سما سے اس کا تعلق نہیں. وقت میں ہونے والا اشمام اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، سننے سے بالکل نہیں. مثلا آپ پڑھیں گے نستعین، صحیح بات ہے ان ہونٹوں کی گولائی کا سما سے کیا تعلق ہے، کانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جو اشمام وصل میں ہوا کرتا ہے اس اشمام کی آواز کا اثر ایک ماہر فن ضرور محسوس کرتا ہے. اور جب تک مہارت کے اعلیٰ مقام پر ایک آدمی نہیں پہنچتا ہے وہاں تک ادغام کے ساتھ اشمام کے نہ ہونے کو وہ کبھی محسوس نہیں کر سکتا. گنگور کی یہ خاتون اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ محسوس کر رہی ہے کہ امام نے صرف ادغام کیا ہے، اشمام نہیں کیا ہے، جبکہ یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی امام صاحب سے ذرا پوچھیے کہ امام صاحب نے کس کی روایت نماز میں پڑھی. پوچھا گیا تو امام صاحب نے کہا روایت حفظ. کہا ان سے کہیے کہ روایت حفظ میں ادغام محض بالکل جائز نہیں ہے. کہیے گھر پر بتائیے کیا ہمارا حص فن کے باب میں اتنا تیز ہے؟ ہم ذوق کے اس معیار پر پہنچے ہیں کہ ہمارا ذوق ذرا سی تجوید کی باریک غلطی کو ابھی وہ سنا نہیں کہ اس کو رد کر دے رہا ہے. ہمارا کام اس کو کہہ کر دیتا ہے کئی غلط. لڑکوں یہ بصیرت اور فنی یہ مقام درسی محنت سے حاصل ہوتا ہے. ورنہ یاد رکھیے جو لوگ درسیات سے آنکھ بند کر کے اس طرح کی محافل کو سجانے کا ذوق رکھتے ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ بصیرت سے کوسوں دور ہوتے ہیں. چنانچہ ایسا شخص کبھی ایک ہی آیت کو ایک ہی وقت میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہراتا ہے، پڑھتا ہے. ایک مرتبہ مد متصل کا توسل کچھ ہوتا ہے، دوسری مرتبہ مد متصل کا توسل کچھ ہوتا ہے. آپ پوچھئے ارباب فن سے پوچھئے کہ کیا ایک ہی وقت میں مد متصل کے توسل کی مقدار میں اس طرح کی کمی بیشی یہ قرات کے یہاں جائز، قرہ کے یہاں جائز ہے؟ یہ خلق ناجائز ہے. ہم اور آپ فن کے امین ہیں. یاد رکھیے. دیکھیے ایک عوام ہے
جن لوگوں کو ایسی درسگاہوں میں آنا نصیب نہیں ہوتا وہ تو اگر گمنا بھی کر لیتے ہیں مر بھی کر لیتے ہیں تو بسا غنیمت، لیکن در کو آپ اتنے پہ اکتفا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فن کی اشاعت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے انتخاب کی لاج رکھنا یہ ہمارا آپ کا فریضہ بنا، اس لیے کوشش کیجیے کہ اس سے زیادہ محنت کر کے اپنے درجوں میں جائیے۔ آپ کے اساتذہ کرام جیسے آج کے اسباب کو سنتے نہیں ہیں کہ ان کے بند قلوب فرحتوں سے بھر جاتے ہیں اور وہ ان کے اندر سے ایسی باتیں نکلنی شروع۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے استاد آ کے بیٹھا ہے، طالب علم اس طرح کی گڑبڑیاں شروع کر دیتا ہے کہ بہت پورے دل کا استاد آتا ہے اور وہ اپنے میں انقباض محسوس کرتا ہے، تو کبھی مجمع کسی کی منقبض طبیعت کو کھول دیتا ہے۔ مجھے واقعتاً قرات لگ آج ہمارے قاری صاحب نے حبیب مغرب کی نماز میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے اعادہ کیا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ سے۔ مجھے ان کی اعادے سے اتنی خوشی ہوئی، نماز میں اتنی فرحت کا مجھے احساس ہوا۔ میں نے کہا دیکھیے یہ ہے سمجھداری۔ لڑکوں جب آدمی درسے میں محنت کرتا ہے اور ان باریکیوں کو سمجھتا ہے، ورنہ عام مطلب آپ ائمہ کو سنیے وہ اللہ سے اعادہ کرے گا، وہ کہاں سے اعادہ کرے گا؟ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ظاہر بات ہے اس اللہ کی عبادیت تو وما پر ہے، وما امروا پر۔ جب تک وما امروا نہیں ہے وہاں تک اللہ کی کوئی عبادیت نہیں۔ اللہ کی معنوی عبادیت کے لیے اس کا وما امروا سے مربوط رہنا ضروری ہے۔ ہمارے قاری صاحب نے جب لیا عبداللہ تو ہماری طبیعت خوش ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں یہ درجے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لوگ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بصیرت کے ایسے مقام پر پہنچیں۔ ابھی ایک جگہ گیا، کسی صاحب نے پڑھا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ہو گیا یہاں وقف کر لیا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ظاہر بات ہے اگر یہ اعادہ نہیں کرتا اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ سے ابتدا کر کے آگے چل پڑتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جہاں انہوں نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سے اعادہ کر کے پڑھا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، طبیعت خوش ہو گئی۔ ان کا دیکھیے یہ سمجھدار ایمان ہے کہ یہ شرک جلی کو بھی جانتا ہے، شرک خفی کو بھی جانتا ہے۔ اگر وہ صرف ولا یشرک بعبادتہ ہی سے ابتدا کر لیتا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم عبادت میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ شرک جلی کی نفی تھی۔ لیکن جہاں اس نے فلیعمل کے ساتھ ولا یشرک کو ملایا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے تو ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لیکن کسی عمل صالح کے کرنے میں بھی آپ کی رضا کے سوا کسی کی رضا میں مطلوب نہیں ہوتی، شرک خفی کا انکار۔ بچوں یہ باتیں کب پیدا ہوئی؟ یہ باتیں کب پیدا ہوئی؟ یاد رکھو یہ درس کی محنتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم آپ بچوں سے کہیں گے، آپ اس کو یاد رکھیں اور اس کو اپنے دل میں گرا کر لیجئے اور بار بار اس کا تکرار کیجئے کہ ایک دل جلا اور آپ کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا ایک بڑا بھائی آیا تھا، وہ آپ سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ لڑکوں درجے کی محنت سے کبھی بھی غفلت نہیں برتتے ہیں، کبھی بھی آنکھ بند نہیں کرتے ہیں، راتوں کی بیداری انشاءاللہ آپ کو عزت دلائے گی۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمیں امام ابو القاسم حضری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ امام کسائی مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے، دونوں گئے۔ مامون بہت معتقد تھا، امام کسائی کا بہت معتقد تھا۔ وہ گئے، جیسے کہ مکہ المکرمہ پہنچے، بیت اللہ میں پہنچے، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے امام کسائی سے کہا کہ یہ مصلی بڑے شرف کی جگہ ہیں اور اتنے بڑے شرف کی جگہ پر سوائے آپ کے کوئی زیب نہیں دیتا۔ حالانکہ وہ شاہ وقت ہیں اور شاہ مستحق ہوتا ہے امام کا، لیکن انہوں نے امام کسائی کو ترجیح دی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے دو بیٹے تھے، شہزادے ہوتے ہیں، بادشاہ کے لڑکے ہوتے ہیں شہزادے، ان کے دو لڑکے تھے امین اور مامون، ہارون رشید کے دو لڑکے امین اور مامون۔
ایک مرتبہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور وہ اپنی جوتی پہننا چاہ رہے تھے، تو امین اور مامون لگ کے اور امام کسائی کی جوتی انہوں نے اٹھائی اور امام کسائی کو ان کی جوتی پہنا دی۔ ہارون رشید نے فوراً امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ امام کسائی بتائیے، بادشاہ معزز ہوتا ہے یا آپ معزز ہیں؟ کس کی عزت؟ شہزادے جس کے قدموں میں گر جائے، شہزادے جس کی جوتی اٹھانے کو اپنے لیے عزت خیال کریں، اس سے زیادہ دنیا میں کون معزز ہو سکتا ہے؟ بچوں، یہ علم ہے جو آپ کو اور ہمیں ایسی عزت دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان علمی درسگاہوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اوقات عزیز کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے جلسے کی کامیابی اور آپ کے قرات کی حسن کارکردگی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی ترقیات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے اور سبھی کے لیے اس کو ذریعہ نجات ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ اے رب کریم، ہم تو گنہگار ہیں، ہم آپ کے پاکی بندے ہیں، ناشکر بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں۔ اے اللہ، اپنی گرفت سے مولا کریم اپنی گرفت سے ہماری حفاظت فرما، تو ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو تو معاف فرما۔ تو بہت معاف کرنے والی ذات ہے اللہ، تو بہت معاف کرنے والی ذات ہے۔ اے مولا کریم، تیری بارگاہ میں کوئی بھکاری جب اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک کے لیے آتا ہے تو مولا کریم تو اسے کبھی واپس نہیں فرماتا ہے۔ اللہ، ہم بھی آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں عالی میں بھیک مانگتے ہیں، معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ عمر کا بہت بڑا حصہ ہم نے ضائع کر دیا ہے اللہ، لوگوں کو خوش کرتے کرتے عمر کا اتنا حصہ تمام ہو گیا ہے۔ مولا، عمر کے باقی حصے میں اپنی رضا ہمیں نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کچھ کر گزرنا ہمیں عطا فرما، اس کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ریاکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، ہم آپ کا احسان سمجھتے ہیں اللہ۔ اگر آپ ہمارا انتخاب نہ فرماتے، نہ معلوم اس وقت ہم کہاں ہوتے مولا، کیسے کیسے گناہوں میں ہوتے۔ مولا کریم، اس انتخاب کے لیے ہم نے کبھی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا نہیں ہے، آپ نے اپنے کرم سے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ، مزید کرم فرما اور اس انتخاب کے لاز رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، انتخاب کے لاز رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، بہت نیک مقاصد کے ساتھ ان دینی درسگاہوں میں ہماری حاضری ہوئی ہے، ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہمیں دین کے بہترین داعی بنا مولا۔ اے اللہ، ہمیں دین کے بہترین داعی بنا، تیرے دین متین سے ہمیں تعلق نصیب فرما، تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نصیب فرما، ہمیں معرفت نصیب فرما، بصیرت نصیب فرما۔ اللہ، معرفت اور بصیرت نصیب فرما۔ مولا کریم، آپ کے انتخاب کے بعد ان درسگاہوں میں رہتے ہوئے ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ، تو اسے درگزر فرما، ان کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی ہمیں محروم نہ فرما۔ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہمارے حوالے ہیں، اس سرمایہ کی صحیح تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس سرمایہ کی صحیح تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ امت کے بہت لوگ ہیں جو بیچارگی میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، کوئی بیمار اپنی بیماری سے پریشان ہو کے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اے اللہ، کئی طرح کے مسائل میں گھرے لوگ بیچارے دعاؤں کے لیے فون کرتے ہیں۔ اللہ، سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کے مسائل کو ختم فرما، اللہ سب کے مسائل کو ختم فرما، سب کی جائز امیدوں کو پورا فرما۔ اللہ، سب کی جائز امیدوں کو پورا فرما۔ امت کو ہماری طرف سے بہت بہتر بدلا کر فرما کہ مولا کریم
انہوں نے اپنے گہرے قصیدے کی کمائی دینی درسگاہوں کو دی اللہ، اور ہم آپ کے نام لینے کے قابل ہوئے، ان کو ہماری طرف سے بہت بہتر بتا اللہ۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، اور اللہ ایمان کو ثواب پر بھی نصیب فرما، ایمان کو ثواب پر بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہدایت کا دامن کبھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، حسن خاتمے کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اور خوب اچھے حال سے اس دنیا سے جانا ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔